بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم صرف میری ہو، ایپیسوڈ 2۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی، آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اس نے اب خوف کے ساتھ ساتھ باپ اور بھائیوں کی بدنامی اور اپنی عزت کے ڈر سے مزاحمت کی اور ساتھ ہی اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی اس پیٹھ پر کسی چیز کا دباؤ محسوس ہوا۔ خاموشی سے بیٹھی رہو اور جو میں بول رہا ہوں وہی کرو۔ لفظوں کے ساتھ ساتھ اس نے پستل کی ناک کا دباؤ نور کے پیٹھ پہ ڈالا تو وہ ڈر کی وجہ سے پسینے میں نہا گئی۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ قاری صاحب نے اس کی کالی آنکھوں والے کے اشارے پر نقاش شروع کیا تو نور نے ایک بار پھر مزاحمت کی۔ کہا نہ چپ کر کے بیٹھو، جو قاری صاحب پوچھ رہے ہیں بس اس کا جواب دو۔ لہجے میں سختی کے ساتھ اب اس کی آنکھوں میں بھی غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں یہ سب نہیں کروں گی، بے شک تم جو مرضی کر لو۔ اس نے پستل کی پرواہ کیے بغیر اپنی عزت کی خاطر چیخ کر کہا تو ساتھ ہی کرسی سے اٹھی۔ ٹھیک ہے، تمہیں تو میں کسی صورت نہیں مار سکتا، بس تمہاری میم اور جو کچھ اسٹوڈنٹس دوسری کلاس میں موجود ہیں انہیں تمہارا انکار اور یہ چیخنا چلانا 2 منٹ میں اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچا دے گا۔ نور کے چیخنے کا کوئی بھی اثر لیے بغیر اس نے موبائل نکال کر کال ملائی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک شخص کا نام لے کر اسے شوٹ کرنے کا کہا تو نور کی آنکھیں خوف سے مزید پھیل گئیں۔ پلیز ایسا مت کرو، انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ باقی 5 نفوس کو خاموش دیکھ کر نور نے اس کالی آنکھوں والے کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ بگاڑا تو میں نے بھی تمہارا کچھ نہیں، پھر کیوں مجھے زبردستی کرنے پر مجبور کر رہی ہو؟ اٹھ کر اس کے قریب ہوتے اس نے بہت پیار اور نرمی سے پوچھا۔ پلیز۔ نور نے زور سے آنکھیں بند کر کے اسے خود سے مزید قریب ہونے سے روکا۔ اوکے شاباش، اب اچھے بچوں کی طرح بیٹھو اور جو قاری صاحب پوچھ رہے ہیں جواب دو۔ پسٹل دوبارہ سے اس کی پیٹھ پر رکھتے ہوئے وہ بے حد نرمی سے بولا۔ پلیز میرے بھائی۔ نور نے پھر سے کچھ بولنا چاہا مگر اس سے پہلے اس شخص نے ہوا میں فائر کیا جو پستل میں لگے لائسنس کی وجہ سے بے آواز چھت سے ٹکراتے وہاں موجود سب لوگوں کو ساحت کر گیا۔ اب ایک اور لفظ نہیں، جو بول رہا ہوں وہ کرو۔ اس کے بازو کو سختی سے اپنی گرفت میں لیتے اس نے نور کو بٹھایا، ساتھ خود بھی بیٹھتے قاری صاحب کو نکاح شروع کرنے کا کہا، جو اس وقت شخص کی دہشت سے پہلے ہی کافی خوفزدہ تھے۔ گولی چلانے سے اور بھی ہو گیا، اسی لیے اس کی بات پر اس بار میں سر ہلاتے ہوئے کامتی آواز میں نور کی طرف متوجہ ہوئے جو آپ نے بے بسی سے بیٹھی رو رہی تھی۔ بیٹا، آپ کو زارون علی ولد احتشام علی سکا حق مہر 50 لاکھ۔ قاری صاحب نے بولنا شروع کیا تو نور نے اس شخص کے خوف سے ان کی کوئی بات سنے بغیر ہاں میں سر ہلایا اور بے دھیانی میں ان کی بتائی جگہ پر دستک کرتے وہ دل میں اس شخص کا قتل کرنے کا ارادہ کر چکی تھی جس نے کچھ ہی دیر میں اس کی اور اس کے گھر والوں کی عزت کو یوں نیلام کر دیا تھا۔ اس کی رضامندی کے بعد قاری صاحب نے اس شخص کے وہی سوال کیا اور اس کے دستک کرتے ہی دعا کے بعد سب اسے مبارکباد دینے لگے جو اب کافی خوش دکھائی دے رہا تھا، مگر نور بالکل ساخت آنکھوں میں بے یقینی لیے اس سارے ماحول سے بے خبر گمسم سی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آپ لوگ باہر انتظار کریں، میں آتا ہوں، ان سب سے کہتے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا جس کی آنکھوں سے مسلسل گرتے آنسو اب اسے تکلیف دے رہے تھے۔ تو سویٹ ہارٹ، آج سے تم میری ہو، صرف میری۔ ان کے جاتے ہی زارون نے دروازہ بند کر کے نور کا ہاتھ تھاما تو وہ بدک اٹھی۔ تم نے جو میرے ساتھ کرنا تھا کر چکے، اب پلیز میرے قریب مت آنا۔ اس کی بات پر ہوش میں آتے اس نے خالی کمرے کو دیکھ کر بدخواسی سے کہا، قریب کب آیا، بس تمہیں منہ دکھائی دینا چاہتا ہوں۔ 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس نے نور کے نقاب میں چھپے چہرے کو دیکھتے اپنے پیش رفت جاری رکھی۔ پلیز، تو جو بھی ہو پلیز میرے قریب مت آنا۔ پیچھے دیوار کے ساتھ لگتے اس نے پھر سے ہاتھ جوڑے۔ قریب آنے کا سرٹیفکیٹ مجھے چند منٹ پہلے اللہ کی طرف سے مل چکا ہے اور رہی بات کچھ کرنے کی تو میری جان میں ایک کام تمہاری مرضی کے خلاف کر چکا ہوں، دوسرا نہیں کروں گا۔ دیوار پر ایک ہاتھ رکھتے اس نے دوسرے ہاتھ میں پستل نور کی پسلی پہ رکھی۔ مجھے جانے دو۔ خوف سے آنکھیں بند کرتے وہ اس کی قدر غربت پر پریشان ہوئی۔ چلی جانا، ویسے بھی تمہارے بھائی ابھی اپنی بائک ٹھیک کروا رہا ہے، اسے آنے میں کچھ وقت لگے گا، تب تک تم اور بس میں۔ آنکھوں میں شوخی لیے اس نے نور کے کان کے قریب ہوتے سرگوشی کی تو وہ خواہش کے حوالے پر رونا بھول کر پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی جو مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے اوپر لگے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ بند کر چکا تھا۔ پلیز، اس کا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتے وہ آنکھیں اندھیرے اور انجان شخص کی غربت پر پریشان ہو کر پھر رونے لگی کیونکہ باہر شام کے سائے ڈلنے اور بارش کی وجہ سے پہلے ہی اندھیرا تھا۔ اب اس کے لائٹ بند کرنے سے پورا کمرہ طریقے میں نہا گیا مگر پھر بھی ایک طرف دروازے کی ہلکی سی جھلک سی روشنی سی آ رہی تھی۔ رویا مت کرو، تمہارا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔
پستل کی ناک مزید اس کے پیٹ میں گھساتے وہ باہر سے آنے والی ہلکی روشنی میں سے دیکھتے ہوئے بولا، پلیز میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ نور نے اس کا رومال ہٹانے کی جرات نہیں کی۔ کچھ نہیں بگاڑا، تم تو میری جان ہو۔ ہاتھ سے اس کی پن اتار کے اسے نقاب سے آزاد کرتے ہوئے اس کے گلابی چہرے کو دیکھنے لگا جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ بیوٹیفل مائی ڈال۔ مسکراتے ہوئے زارون نے اس کی بری آنکھوں میں دیکھا اور ساتھ ہی اسے اپنی آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا جو اب کسی بھی تاثر کے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس پر کوئی اثر نہ ہوتا دیکھ کر زارون نے پستل پینٹ میں رکھتے اس کی کمر میں ہاتھ رکھ کر خود سے قریب کیا جو بے خوفی سے اب اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس کے اگلے عمل سے وہ ڈر اور بے خوفی غصے اور بے بسی میں بدل چکی تھی۔ جب زارون نے خود اندھیرے والی سائڈ پر ہوتے اسے کمر سے پکڑ کر تھوڑا اوپر کرتے اپنے رومال اٹھا کر اس کے ہونٹوں پر جھکتے اپنے رشتے کی مہر ثابت کی تو نور نے اس کے عمل پر اس کی شرٹ کو سختی سے مٹھی میں دبوچ کر اپنی آنکھیں زور سے بند کی۔ چند سیکنڈ بعد وہ اپنی شدت کا اظہار کر کے پیچھے ہٹا تو اس کے چہرے پر رومال پھر سے موجود تھا۔ شادی مبارک مائی بیوٹیفل ڈال۔ پیچھے ہٹ کے اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا اور اس کی اسکارف کو پکڑ کر واپس پن لگاتے پھر سے اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی، مجھے ہمیشہ پاک چیزیں پسند ہیں اور میں کبھی بھی کسی ناپاک چیز کو نہیں چھوتا، اور تم میرے لیے چیز نہیں بلکہ میری پرنسس ہو۔ تمہیں میں کیسے کسی محرم ہو کر چھو سکتا تھا؟ اپنی بات مکمل کرتی اس نے لائٹ آن کی اور اس کی کمر سے ہاتھ اٹھاتے الگ ہوا تو نور نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ آ جاؤ باہر۔ دروازہ کھولتے اس نے گارڈ پھر سے اسے تھمایا اور باہر کھڑے اپنے لوگوں کو اشارہ کرتے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولنے کا کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ چلو تمہارا بھائی آ گیا ہے۔ اسے وہیں کھڑا دیکھ کر زارون نے بیگ اس کو پکڑایا جو خواہشہ کے آنے کا سنتے ہی کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر بیگ اٹھاتے جلدی سے کسی کو دیکھے بغیر باہر کی جانب بھاگی۔ اسے جاتے ہی زارون نے اپنے بندے کو باہر نکالنے کا کہا، بندوں کو باہر نکالنے کا کہتے اپنی شناخت کے متعلق وہاں موجود لوگوں کے ساتھ ساتھ نور کے ذہن میں بھی کئی سوال چھوڑ گیا تھا۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ پلیز آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ والا نیو ناول کیسا لگتا ہے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔